السلام علیکم پاکستان. آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک. پروگرام ہے جناب اپنا ریڈیو اور ٹی وی کا مہمان, اور اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں نہ صرف پاکستان سے, باقی پاکستان سے باہر بڑے سے ملک انڈیا, اس کے علاوہ جرمنی, یو ایس اے, کینیڈا اور اس کے ساتھ ساتھ سعودیہ سے ہم نے تمام مہمان جو ہمارے موجود تھے ان سے آپ کی ملاقات بھی کروائی, ان سے آپ کی گفتگو بھی کروائی, ان کی مزے سے باتیں بھی آپ کو سنوائیں, اور یقیناً آپ کو مزہ بھی آتا ہے. آج بھی ہمارے پاس بہت ہی پیارے, بہت زبردست ایک مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان کا تعلق ہے پاکستان سے, پاکستان کے شہر ملتان سے, جہاں سب سے زیادہ گرمی پڑتی ہے جو اس وقت جاری بھی ہے. اور زبردست شخصیت ہے یہ, جتنے پیارے یہ ہیں اتنا پیارا ان کا انداز ہے, اور ان کا تعلق جو ہے بیسیکلی جو کیٹیگری ہے وہ شاعری سے ہے. یہ بہت زبردست شاعر ہیں, اور ان کے بارے میں اگر آپ کو بتانا چاہوں تو انہوں نے جناب آغاز کیا تھا شاعری کا 1990 سے. اس سے پہلے ان کے جو پیشہ ہے وہ وکالت کا ہے. 1995 سے یہ وکالت سے وابستہ ہیں, اور اس کے علاوہ ان کی جو پیدائش ہے وہ بیکانیر بھارت 9/10/1967, ہجرت انہوں نے 1970 میں کی, پاکستان آ گئے, اور اس کے بعد یہاں پر انہوں نے اپنی تعلیمی کیریئر کا آغاز کیا, پھر پڑھتے رہے, وکالت بھی کی, شاعری بھی کی. مزید بھی انشاءاللہ ہم ان کی ڈیٹیل آپ کو گفتگو کرتے رہیں گے, بتاتے رہیں گے ان کے والد کے بارے میں, ان کے دادا کے بارے میں, اور ان کا تعلق کس چیز سے تھا, ان کا تعلق کیا ہے. ان کی شاعری سنوائیں گے آپ کو, مزیدار گفتگو ہونے والی ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک. اور آج کے پروگرام کے مہمان کا نام ہے ہمارا جناب, ان کا نام ہے سرور خلیل سرور خلیل سمدانی صاحب. سرور صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ پہلے تو یہ بتائیے گا. جی الحمدللہ آپ کی دعا سے بہتر. بہت گرم ترین شہر سے تعلق ہے اس وقت آپ کا, ملتان. کیسی گرمی پڑ رہی ہے؟ جی ہاں, بہت سخت گرمی پڑ رہی ہے جی اس وقت. آج کل دن میں 47 جا رہا ہے. ماشاء اللہ. مشکل ترین دن گزرتا ہوگا, دن کے اوقات خاص طور. جی ہاں, دن میں بہت سخت دن گزرتا ہے. آپ نے 1990 سے شاعری کا آغاز کیا, تو ذرا یہ بتائیے گا, چونکہ مجھے لگتا ہے بائی برتھ ہی آپ شاعر ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ بھی نعت گو اور شاعر تھے, نعت گو شاعر تھے, اور دادا بھی آپ کے نعت گو شاعر تھے, اور دونوں کا تعلق انڈیا, بیکانیر جو جگہ ہے انڈیا کے اندر, یعنی کہ وہاں سے تھا. تو آپ بھی شاعری آپ کے بلڈ میں موجود ہے, اس کا مقصد یہ ہوا. جی ہاں, ایسا ہے کہ میرے پردادا صاحب بھی نعت گو شاعر تھے. 1932 میں نعتیہ مجموعہ کلام آیا تھا. شیخ محمد ابراہیم آزاد نقشبندی, چیف جسٹس چیف کورٹ بیکانیر. صحیح ہے. آپ نے جو فرمایا میں 90 سے شاعری شروع کی, مجھ پہ پہلے شاعری پہ پابندی تھی والد کی طرف سے. اچھا. 90 سے میں ان سے چھپ کے کرتا تھا, کیونکہ بڑے بھائی میرے جناب رہبر سمدانی, اچھا, وہ بہت زبردست شاعر تھے, بڑے شاعر تھے. ان کا 2 سال پہلے انتقال ہوا. اچھا. تو ان سے والد صاحب ناراض رہتے تھے کہ نا یہ شاعری کے اوکے رہ گئے ہیں, کام کم کرتے ہیں, پڑھتے کے کم ہیں. اچھا. تو مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو خالصتاً وکیل دیکھنا چاہتا ہوں, آپ نے شاعری طرف نہیں آنا, شعر ذہن میں آیا تو اسے نوٹ نہیں کرنا. اچھا. تو میں ان سے چھپ کے شاعری کرتا تھا 90 میں. پھر 2002 میں جب میرے والد کا انتقال ہوا تو اس کے بعد میں پھر شاعری کے میدان میں آ گیا. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ شاعری ظاہری بات ہے, یہ تو ایک کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ چیزیں ہیں. یہ شاعر بنایا نہیں جاتا, شاعر پیدا ہوتا ہے, بنتا نہیں ہے, پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو جب شاعری کا شوق تھا تو کون سے شاعروں کو پڑھتے تھے آپ پاکستان میں, یا پڑوسی ملک کے شاعروں کو پڑھتے تھے, یا دنیا میں کون سی ایسے شاعر ہیں جن کو آپ کہتے تھے کہ یار مجھے ان کو پڑھ کے مزہ آتا ہے اور میں ان سے سیکھتا ہوں؟ اصل میں بات یہ کہ جب میں نے آنکھ کھولی تو میں نے اپنے والد کو ان شہروں میں دیکھا, اور ہمارے گھر متواتر
مشاعرے ہوتے تھے اور پردہ پاک و ہند کے نامور شعراء ہمارے گھر تشریف لاتے تھے. صحیح. تو مجھے اصل میں تو والد کو نظامت کرتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے دیکھ کر شوق ہوا. صحیح. اور شوق کیا ہوا، بس وہ اچانک شعر کی آمد شروع ہو گئی. اچھا. بچپن میں ہی. صحیح صحیح. ہاں. تو آپ تو ماحول ایسا تھا. اچھا. اور نسل در نسل ماحول ہے. جی جی. چوتھی پشت میں شاعر ہوں. صحیح. تو وہ خون میں ہی رچا بسا ہوا ہے. صحیح صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کس طرح کی شاعری کرتے ہیں؟ رومانوی کرتے ہیں یا کوئی خاص ان کے شاعریوں کے نام ہے نا مختلف الگ الگ طریقے سے شاعری کی جاتی ہے، تو آپ کون سی طریقے؟ میں سمجھ گیا. جی جی. میں اصل میں مجھے خانوادہ نعت کے نام سے پکارا جاتا ہے کہ خانوادہ نعت کے چشم و چراغ. جی جی. تو میری بیسکلی جو شاعری ہے وہ نعت گوئی ہے. اچھا. میں نے اپنے اجداد کی نعت گوئی کے ورثے کو برقرار رکھا ہوا ہے. ہاں غزل بھی کہتا ہوں، دوسری اصناف میں بھی کہتا ہوں. جی جی. ابھی تھوڑے پہلے میں عالمی مشاعرے میں تھا ماں کے مدر ڈے کے حوالے سے. ابھی میں جی جی مدر ڈے کا سے ابھی میں زوم مشاعرے میں تھا. اچھا اچھا. کیونکہ یہاں پہ ٹائم طے تھا تو پھر میں وہاں سے اجازت لے کے آ گیا. تو مگر میں بیسکلی تو میں نعت گو شاعر ہوں، مگر میں غزل بھی کہتا ہوں. دوسری اصناف اس فن میں بھی سب آزمائی کرتا ہوں. اسلام بھی کرتا ہوں، مرثیہ نگاری بھی کرتا ہوں. اچھا اچھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کا کلمی نام یعنی کہ جو آپ کا تخلص ہے وہ سرور سمدانی ہے. وہ سرور سمدانی نام ہے، پورے ورلڈ میں سرور سمدانی نام سے جانا پہچانا جاتا ہوں. صحیح صحیح صحیح. اچھا تو یہ بتائیے گا کہ شاعری اور پھر ساتھ ساتھ وکالت دونوں الگ الگ شعبے ہیں، تو وکالت کرتے ہوئے شاعری پہ کوئی فرق پڑا ہو یا شاعری کرتے ہوئے وکالت پہ کوئی فرق پڑا ہو؟ ان دونوں شعبوں کو ساتھ ساتھ چلایا. بالکل وجہ فرمایا. جی بالکل ڈفرینٹ ہے، بالکل ڈفرینٹ ہے. مگر میں پروفیشنل لائر ہوں، صبح سے رات 1 بجے تک میں وکالت میں ہی گھوم رہتا ہوں. اچھا. مگر میں شاعری اس لیے کرتا ہوں کہ اور مشاعروں میں اس لیے جاتا ہوں کہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ میرے ساتھ میرے اجداد کا نام آتا ہے کہ خانوادہ نعت کے چشم و چراغ تشریف لاتے ہیں. اچھا. تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرے آبا و اجداد کا اور میرے بڑے بھائی صاحب مرحوم کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ. ان کے حوالے تعارف کرتے ہوئے میری طرف آتے ہیں اسٹیج سے، تو مجھے وہ اچھا لگتا ہے. اچھا. اس شوق میں زیادہ جاتا ہوں. جی ہاں. اچھا مطلب یعنی کہ ایک تو آپ شاعری بیسیکلی آپ کا پیشن ہے، آپ چاہتے ہیں، شوق ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں، نعت گو شاعر ہیں. تو یہ بتائیے کہ زیادہ تر آپ نے جو شاعری نعتیں وغیرہ لکھی ہیں تو وہ یقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لکھی ہے یا حمد لکھی ہے؟ زیادہ نعتیں لکھی، کیا لکھا تھا؟ جی ان کی نعت لکھی ہے. نعتیں زیادہ لکھی ہیں آپ نے، اور حمد بھی لکھی؟ ہاں وہ میں حمد بھی لکھی، غزلیں بھی لکھی. اور نعت کا میں اپنا نمائندہ شعر سنا دیتا ہوں آپ کو نعت کا. جی جی. راہ اجداد پر چلے ہیں ہم. واہ. راہ اجداد پر چلے ہیں ہم، نعت گوئی یوں ہی نہیں کرتے. واہ واہ واہ، کیا بات کیا بات کیا بات. بس یہی میرا مشن ہے. صحیح بات، صحیح بات ہے. اچھا آپ کا شعری مجموعہ کوئی آ چکا ہے؟ میرا زیر طبع ہے، آ رہا تھا تو میرے بڑے بھائی صاحب مرحوم بیمار ہوئے شدید. اچھا. وہ بیمار ہو گیا، پھر ان کا انتقال ہوا. اس کے بعد میرا شاعری سے دل اچاٹ ہو گیا. اچھا. وہ میرے استاد بھی تھے، میرے بڑے بھائی بھی تھے، میرے دوست بھی تھے. اچھا. اور والد کے بعد انہیں میرے والد کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی. صرف مجھ سے 2 سال بڑے تھے مگر میں ان کا بڑا احترام کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہوں. تو 5-7 ماہ تو میں بالکل ہی کہیں نہیں گیا. پھر دوست آئے، مجھے زبردستی اٹھا کے لے گئے مشاعروں میں. اچھا. کہ نہیں آپ اس طرح نہ کریں، اس طرح تو آپ کا حوالہ ختم ہو جائے گا، آپ کے اجداد کا حوالہ ختم ہو جائے گا. پھر میں نے بھی ان کی بات کو فالو کیا اور جانا شروع کیا. صحیح. تو میرا زیر طبع ہے، انشاءاللہ بہت جلد میرا نعتیہ مجموعہ پہلے آ جائے گا. اس کے بعد غزلیات کا بھی زیر طبع ہے. صحیح صحیح. آپ نے مختلف ادبی تنظیموں کا جو کچھ جو عہدے ہیں اس پر بھی آپ مختلف عہدوں پر فائز رہے ہیں. ذرا اس کے حوالے سے بتائیے گا کون کون سی ادبی تنظیمیں ہیں جن کے عہدیدار آپ رہے ہیں؟ دیکھیے میں علی گڑھ اولڈ بوائز کا جنرل سیکرٹری رہا ہوں 20-25 سال. اب میں نے ان سے مدد کی ہے. اچھا. کام بھی بہت تھا. اور ادبی تنظیمیں ہیں. اور آج کل جو گزشتہ 6 سال سے میں نے ایک گروپ بنایا تھا بھائی رہبر سمدانی مرحوم کے ساتھ مل کر. اچھا. افکار تازہ. وہ عالمی طور پہ جانا پہچانا جاتا ہے. ہاں. اور میں نے اس کا پچھلے منڈے کو